نریندر مودی جو ہے وہ میک ان انڈیا انیشیٹو لے کے جا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو کشمیر میں بھی لے کے آئیں گے. انہوں نے دنیا کو یہ بتایا کہ ہم نے کشمیر کا ڈسپیوٹڈ سٹیٹس ختم کر دیا. اور ادھر دیکھیں کہ اگر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور اس میں بھارت کی سرکار جو مرضی کرے, ہماری عوام سرکار بولتی نہیں. یہ ایک بڑی ڈپلومیٹک سکسیس ہے دبئی نریندر آپ کو مودی. پتہ ہے اس وقت ہندوستان والی سائڈ پر جو چناروں کی سرزمین کا علاقہ ہے وہاں پر ایک ڈرائی پورٹ بنا رہا ہے. اس ڈرائی پورٹ سے کیا اثرات ہوں گے, کیونکہ اس سے پہلے وہاں پر آپ کو پتہ ہے انہوں نے فلائٹ آپریشن شروع کیا تھا, جہاز ہوائی سفر شروع ہو گیا تھا تو جس کی پاکستان نے گزرنے کی اجازت نہیں دی. لیکن اس ڈرائی پورٹ سے پاکستان کو کیا کوئی فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا, یہ بڑا اہم معاملہ ہے. اور اب یہ جموں اینڈ کشمیر میں اندر یہ ڈرائی پورٹ بنے گا اور جو لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے یہ ڈی پی جو کشمیر کے اندر یہ تقریباً 250 ایکڑ کی سائٹ ہے جس کو یہ ریمارک کر لیا گیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہے وہ دبئی کی سرکار کا اور دبئی کے انویسٹرز کا کہ وہ یہاں پہ انویسٹمنٹس کر رہے ہیں. اور ایک کمپنی ہے دبئی ڈیولپر ہے مار پراپرٹیز, وہ یہاں پہ ایک مال بھی بنا رہی ہے سری نگر کے اندر. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو مار پراپرٹیز ہے یہ پاکستان کے اندر بھی کافی ہاؤسنگ پروجیکٹس کرتی ہے. لیکن کوشچن تو یہ بنتا ہے پوچھنا اپنی سرکار سے اور اپنے لوگوں سے کہ پاکستان کی سرکار سائلنٹ کیوں ہے. ٹھیک ہے جی. اور ایک اور کمپنی ہے, اچھا بہت سارے کیونکہ انڈین جو ہیں وہ دبئی میں بیسڈ ہیں, اب وہ وہاں پہ جو کام کر رہے ہیں وہ وہاں سے پھر پیسہ جو ہے وہ کشمیر کے اندر لے کے آ رہے ہیں. ایک آئی تھنک لولو گروپ ہے جو کہ جس کا ہیڈ کوارٹر تو یو اے میں بیس ہے, ایک انڈین بلینئر ہیں, وہ اپنا جو فوڈ پروسیسنگ ہب جو ہے وہ یہاں پہ اسٹیبلش کر رہے ہیں. اب کیونکہ کشمیر کو سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ایک بڑا ہیویلی ملٹرائز زون ہے اور یہاں پہ ایک طرف وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان کی طرف سے بھی کیونکہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہونے کی وجہ سے مسئلہ ہے, پھر وہاں سے مجاہدین کا بھی مسئلہ ہے, تو یہ جو پیسہ ہے یہ کہیں پرابلم نہ ہو جائے انویسٹر کو کنونس کرنا. لیکن سم ہاؤ نریندر مودی گورنمنٹ نے ان کو کنونس کر لیا ہے. اب یہ جو آپ کو پتا ہے کہ یہ تو ابھی ڈرائی پورٹ کی بات ہو رہی ہے, اس سے پہلے جو دبئی کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس بات پہ جو ہے وہ راضی ہوئی تھی کہ وہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ کشمیر میں بنائیں گے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ اب یہ بھی باتیں چل رہی تھی کہ وائلنس جو ہے وہ کشمیر میں بڑھ رہا ہے. ایک طرف مجاہدین جو ہیں وہ جو ینگ لڑکے ہیں وہ بھی اپنا غصہ دکھا رہے ہیں, ادھر سے جو نریندر مودی کی سرکار ہے انہوں نے کیونکہ وہاں پہ سارا ایک طرف تو جو پولیٹیکل نظام ہے معطل کر دیا ہوا ہے 5 اگست 2019 کے بعد سے. سو یہ جو سچویشن ہے اس میں انٹرنیشنل انویسٹر کو کنونس کرنا کہ آنا, یہ ایک بڑی ڈپلومیٹک سکسیس ہے نریندر مودی کی جس کو آپ کو ماننا پڑے گا. لیکن کوشچن تو یہ آتا ہے کہ ہماری حکومت کیا کر رہی ہے, یہ اصل چیز تو یہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب دبئی کی گورنمنٹ تو انڈیا کی گورنمنٹ کے ساتھ یہ کرتی ہے, سگنیچر کرتی ہے اور انفراسٹرکچر جو ہے اس کی بات کرتی ہے. اب لیکن دوسری طرف جو ہے پاکستان کی سرکار جو وہ بالکل سائلنٹ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اب یہ جو انویسٹمنٹ ہوگی جموں اینڈ کشمیر میں, اس سے ظاہری بات ہے جموں اینڈ کشمیر کا وہ ایک اور سٹیٹس دینا چاہتے ہیں, کیونکہ جموں اینڈ کشمیر کو دنیا دیکھ رہی تھی ایک ہیومینیٹیرین لیگل اور اس طرح کے لینس سے دیکھ رہی تھی, ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری دیکھ رہی تھی. اب وہ وہاں پہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے یہاں انڈسٹریل پارکس بنانے ہیں, ہم نے آئی ٹی ٹاورز بنانے ہیں, ملٹی پرپز ٹاورز بنانے ہیں, لاجسٹک سینٹرز بنائیں گے, میڈیکل کالج بنائیں گے, اسپیشلائزڈ ہاسپٹل بنائیں گے. اب یہ دیکھیں کہ جو انڈیا کے ٹریڈ منسٹر ہیں پیاش گویال صاحب, ان کو میں ریسنٹلی دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا جی کہ دنیا جو ہے اس کو یہاں پہ آئیں گے, دنیا جب یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوگی تو اور لوگ بھی یہاں پہ آئیں گے کیونکہ اس خطے کو ہم گرو کرانا چاہتے ہیں. اب دیکھیں یہ جب دونوں کشمیر جو ہے وہ ان کے لیے ایک چیلنج ہے. اگر انڈیا کے اندر جو کشمیر ہے وہ اس طرح گرو کرے گا, وہاں انٹرنیشنل انویسٹر رہے گا, تو پاکستان کو بھی پریشر ڈالنا چاہیے پاکستانیوں کو اپنی سرکار کے اوپر, کشمیریوں کو پاکستان کی سرکار کے اوپر کہ وہ بھی کشمیر میں انویسٹمنٹ کروائیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب سی پیک جیسا پروجیکٹ کشمیر سے گزر رہا تھا تو بھارت کی سرکار نے باقاعدہ اس کے اوپر بڑا شور مچایا تھا
اور کہا تھا کہ یہ تو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, اگر سی پیک گلگت سے گزرتا ہے تو وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. وہ کہتے ہیں جی چین کو ہم یہ نہیں کرنے دیں گے. آپ ان کی ایک اوفینسو ڈپلومیسی اور اوفینسو اپروچ کا اندازہ لگائیں. اور ادھر دیکھیں کہ اگر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور اس میں بھارت کی سرکار جو مرضی کرے, ہماری عوام سرکار بولتی نہیں, دن تو دن نہیں ہلدا. ٹھیک ہے جی. سو دس از سم تھنگ وچ از آف ویلیو ٹو انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے جی, کہ یہ ہماری کیا اپروچ ہے کشمیر کے اوپر. کیا ہماری اپروچ یہ ہے کہ اکھا میٹ لو, آنکھیں بند اور خاموش رہو, اور دوسری طرف وہ نریندر مودی جو ہے وہ میک ان انڈیا انیشیٹو لے کے جا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو کشمیر میں بھی لے کے آئیں گے, اور ہم کو یہ جو انویسٹمنٹ فارن گورنمنٹس کریں گی کشمیر کے اندر, یہ بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کو یہ بتایا کہ ہم نے کشمیر کا ڈسپیوٹڈ اسٹیٹس ختم کر دیا, کیونکہ اس کو ہم نے مین اسٹریم کر لیا, اپنے ساتھ میں لا لی ہے, سینٹر کے ساتھ میں لا لی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے دیکھا پاکستان نے کیا کیا, کچھ بھی نہیں. تو جب پاکستان نے کچھ کیا نہیں ہے تو پھر ان ریٹرن وہ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. وہ ہم سے, ان کو پتا ہے کہ انہوں نے آگے بھی کچھ نہیں کرنا. اگر پاکستان نے 5 اگست 2019 کے بعد کوئی ملیٹریلی کوئی ایکشن نہیں لیا, ڈپلومیٹیکلی مسلم ورلڈ نے ہماری بات نہ سنی, یو این ایس سی کچھ نہیں کر سکا, انٹرنیشنل کمیونٹی سائلنٹ رہی, ہمارا اپنا پولیٹیکل ڈپلومیٹک اور فائنینشیل کیپٹل اتنا زیادہ ہم کمپرومائز رہے, کیونکہ ایک طرف ہمیں اپنی فائنینشیل نیڈز پوری کرنی ہے, دوسری طرف اتنا بڑا ایک نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے جس کو ہم جو ہے دنیا کو کافی دیر سیل کرتے رہے کہ یہ نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے, اگر آپ نے کشمیر کے مسئلے کو حل نہ کرایا تو یہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ ہو سکتی ہے. لیکن دنیا نے اس کو انٹرسٹ نہیں دیا, دنیا نے اس کو فار اے ٹائم نیوکلیر فلیش پوائنٹ مانا, لیکن دنیا نے کہا کہ نہیں بھائی یہ تو ایک, اور پھر ہم اپنی دہشت گردی کی جنگ میں مصروف ہو گئے. اس وقت ہمارا سارا دھیان ویسٹرن بارڈر, انٹرنل سیکیورٹی, دہشت گرد گروپ, ٹی ٹی پی, القاعدہ, یہ سب داعش, ان کو پکڑنے میں لگ گیا, اور ہماری جو دھیان تھی وہ وہاں سے ہٹ گئی. اس دوران انڈیا گرو کرتا رہا, ان کی آئی ٹی, ان کی کامرس, ان کی ٹریڈ, اور ساتھ میں انہوں نے کشمیر میں جتنی بھی ایک فریڈم اسٹرگل چل رہی تھی اس کو سب نے انہوں نے دبا لیا. اور ہم کیا کر رہے تھے, ہم ایک طرف انٹرنلی ہمارا ٹائم ویسٹ ہو رہا تھا, ویسٹرن بارڈر پہ ہمارے لگے تھے, ادھر سے امریکیوں کے ساتھ ہم انگیج تھے. تو ہم جو پچھلے 15-18 سال تو کشمیر کو ٹائم ہی نہیں دے سکے کہ بھائی کیا کرنا ہے. اور اوپر سے جیسے ہی انٹرنیشنل کمیونٹی یہاں سے نکلی, جیسے ہی انٹرنیشنل افغانستان سے وڈرال ہوا, ہمارے یہاں پہ فائنینشیل کرائسس, کرنچ آ گیا. اب ہم کس کو کنوں رونا سنائیے. اور اب مزے کی بات ہے کہ اب وہ ہمارا مذاق اڑ رہا ہے کہ آپ افغانستان کے لیے علیحدہ پیسے مانگ رہے ہیں اور اپنے لیے علیحدہ پیسے مانگ رہے ہیں. سو یہ جو چیزیں ہیں دے آر ویری مچ امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہماری گورنمنٹ کی کیا پالیسی ہے. وائی پاکستانی سرکار از سائلنٹ آن دس. اگر انڈین سرکار سی پیک کے اوپر بول سکتی ہے تو پاکستان کی سرکار کیوں نہیں بول سکتی؟ دراصل کوشچن مجھے اس طرح لگتا ہے کہ دیکھیں ہم تو بہت چھوٹا ملک ہیں, تو ہماری اتنی اپروچ نہیں ہے کہ ہم ایٹ اے ٹائم ملٹیپل چیزوں کو دیکھ سکیں. ہم ویسٹرن بارڈر اور ایسٹرن بارڈر کو اکٹھے نہیں دیکھ سکتے, جو مجھے لگ رہا ہے, کیونکہ ویسٹرن بارڈر کو تو انٹرنیشنل کمیونٹی ہمارے ساتھ تھی اور مسائل اور تھے تو وہ لگے رہے. ایسٹرن بارڈر پہ ہم اپنی اٹینشن ڈائیورٹ جو ہے وہ نہیں, وہ اپنے آپ کو نہیں انگیج کر سکے جس طرح کرنا چاہیے تھا. اب دنیا یہ سمجھے گی کہ بھائی ہم جب اپنی فوجیں ویسٹرن بارڈر پہ لگاتے تھے تو ہم امریکہ کو اور باقیوں کو کہتے تھے کہ انڈیا کو ڈی ایسکلیٹ کرے, معاملات خراب نہ کر رہے, ورنہ ہمیں اپنی فوجیں اگر ویسٹرن بارڈر سے اٹھا کے ایسٹرن بارڈر پہ لگانی پڑی تو سارا آپ کا افغانستان کا مسئلہ اور یہ چیزیں جو ہے وہ مینج ہوں گی. سم ہاؤ امریکن جو تھے وہ انڈیا کو کہتے تھے کہ یہ کام نہ کرے, ڈی ایسکلیٹ کرے, چیزوں کو اس سیکشن پہ نہ لے کے جائیں. تو انڈینس کو بھی یہ راس آیا, انہوں نے کہا یہ اچھا ہے پاکستان مصروف رہے ویسٹرن بارڈر پہ, ہم کشمیر میں جو تبدیلیاں کرنی ہیں وہ کر لیں گے. سو انہوں نے کشمیر میں جو کرنا تھا انہوں نے کر لیا, اور ہم جو ہیں وہ اس طرح سائلنٹ ہیں. اب دیکھیں چھوٹا ملک ہونے کے ناطے ہم دونوں طرف اپنی اٹینشن ڈائیورٹ نہیں کر سکتے, نہ ایسٹرن بارڈر پہ نہ ویسٹرن بارڈر پہ ایکولی.